السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ دین کے تعلق سے اختلاف اس وقت پیدا ہوا جب اہل کتاب کو کتابیں دے دی گئیں اور حق کو واضح کر دیا گیا۔ یہ ان کی طرف سے سرکشی اور طغیانی کی بات تھی، تمرد تھا کہ حق کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ معزز حاضرین، آج کی اس مبارک محفل میں آپ سے خطاب کا عنوان اسلام کوئی فلسفہ نہیں بلکہ نظام حیات ہے۔ اس موضوع کے دو اجزاء ہیں، پہلا جز فلسفہ اور دوسرا جز نظام حیات۔ فلسفے سے مراد وہ فکری کاوشیں ہیں جو انسان تھیوری کی شکل میں پیش کرتا ہے۔ بڑے بڑے فلسفی پیدا ہوئے، انہوں نے اپنے خیالات کو عبارت کا جامہ پہنایا اور لوگوں کے سامنے اس کو پیش کیا۔ ان خیالات کو عمل کا میدان اگر ملا تو اس کا پیکر سامنے آیا، اور اگر عمل آشنا نہیں ہو سکا تو ہوا کے دوش پر فضا میں تحلیل ہو کر کے رہ گیا۔ اسلام کوئی فلسفہ نہیں ہے، صرف فکری کاوش کا نام اسلام نہیں ہے، بلکہ اسلام ایک عملی جد و جہد اپنے جلو میں رکھتا ہے۔ اسلام ایک محکم نظام سے عبارت ہے۔ اسلام ایک طاقتور تمدن اپنی زندگی کے ساتھ رکھتا ہے۔ اسلام اپنی ایک شناخت رکھتا ہے، اور اسلام ایک ہدف کے ساتھ، ایک مقصد کی آبیاری کے ساتھ، ایک حقیقت کو فروغ دینے کے جذبے کے ساتھ برپا کیا گیا ہے۔ اسلام اگر فلسفہ ہوتا تو جس طرح فلسفیوں کی بہت سی کاوشیں تحلیل ہو گئیں، ختم ہو گئیں، اسلام بھی تحلیل ہو چکا ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن فلسفیوں نے انسانی سماج کو، انسانی معاشرے کو اپنی فکری کاوش کے انوکھے جتن کے ذریعے، انوکھی فکر کے ذریعے راہ راست پر لانے کی کوشش کی، وہ ناکام ہو گئے۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ ایک سفر میں رابندر ناتھ ٹیگور، جو ہمارا قومی شاعر، وہ بھی بڑا فلسفی شخص تھا، اور اسی کا معاصر یہ راجا رام موہن رائے بھی، رابندر ناتھ ٹیگور سے سوال کیا کہ ٹیگور جی، آخر جو برہمو سماج بنا تھا اور جس میں آپ حضرات کی فکری کوششیں شامل تھیں، اور یہ خیال تھا کہ یہ سماج ہمارے ملک کے اندر ایک ایسا آئینہ ہوگا جس میں ہر فرد کھلتا ہوا، مسکراتا ہوا نظر آئے گا، ایک ایسا چمن ہوگا جس میں ہر طرح کے پھول کھلے ہوئے ہوں گے، ایک گلستہ ہوگا جہاں بھینی بھینی خوشبو پھیل رہی ہوگی، ایک آشیانہ ہوگا جہاں سب کو چین کی زندگی نصیب ہوگی، ایک خیاباں جس میں انسان ایک جنت کی زندگی محسوس کرے گا۔ لیکن اس کے برعکس ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ سماج فیل ہو گیا۔ آخر کیوں ایسا ہوا؟ رابندر ناتھ ٹیگور نے جو جواب دیا وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ حضرات، توجہ ہم چاہتے ہیں، غور سے آپ سنیں، بات کتنی اہم ہے اور کتنی دور رس دقیقہ رسی کے ساتھ وہ بات کہی گئی ہے۔ ایسی نکتہ سنجی ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ کہنے والا کوئی عام آدمی نہیں ہے، کہنے والا وہ جو ایک ایک شوشے پر، ایک ایک نکتے پر غور کر رہا ہے، جس کو نوبل پرائز مل چکا ہے اس کی شاعری پہ، دنیا نے اس کی شاعری کو مانا ہے، وہ رابندر ناتھ ٹیگور راجا رام موہن کے اس فکری کاوش کے تعلق سے کہہ رہے ہیں کہ ندوی صاحب، بات اصل یہ ہے کہ ہر فکر کے ساتھ جو شعور ہوتا ہے، اور شعور دائی ہوتا ہے عمل کے لیے، لیکن عمل کو پیکر دینے کے لیے ایک صاحب عمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ بغیر صاحب عمل کے، بغیر نمونے کے عمل وجود میں نہیں آتا ہے۔ اس کا نمونہ ہونا چاہیے،
یہ برمو سماج کی تشکیل تو ہو گئی، ایک فکر اٹھی اور شعور کی سطح تک پہنچی، اور شعور نے عمل کو جب تلاش کیا تو وہاں بے عملی نظر آئی۔ لہذا شعور جو اٹھتا ہوا، بھڑکتا ہوا، چڑھتا ہوا نظر آیا، وہ تھوڑی دیر میں خاموش ہو گیا، اس لیے کہ عملی پیکر نہیں تھا، اور ہر سماج کی تشکیل کے لیے عملی پیکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرات، میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو روک رہا ہوں، غور کرنے کا وقت دے رہا ہوں، غور کیجئے کتنی بڑی بات جو ہے رابندر ناتھ ٹیگور نے کہی۔ رابندر ناتھ ٹیگور نے جو ترجمانی کی ہے، حقیقت میں اس آیت کریمہ کی ترجمانی ہے۔ خواہ ٹیگور کو اس کا احساس ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، حق بات زبان سے آ گئی۔ اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے، ان اللہ یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، بے شک اللہ اپنے دین کی تائید فاجر و فاسق سے بھی کرا دیتا ہے۔ لہذا ایک ایسے شخص سے جس کی زندگی ملحدانہ کافرانہ ہے، اس سے بھی یہ حق بات کہلا رہا ہے کہ کسی فکر اور کاوش کے وجود پذیر ہونے کے لیے، اس کے مؤثر و بلیغ ہونے کے لیے، نتیجہ خیز ہونے کے لیے، ہدف تک پہنچنے کے لیے ایک عملی پیکر کی ضرورت ہے، اور برہمو سماج کے لیے کوئی عملی پیکر نہیں مل سکا۔ ہمارا ہندو سماج جو ہے، اس نے صاف صاف کہا، ہمارا ہندو سماج ایسا ہے کہ جب کوئی شخص اس میں اٹھتا ہے اور غیر معمولی اخلاق کا مظاہرہ اس کی طرف سے ہوتا ہے تو ہم اسے بھگوان سمجھ لیتے ہیں، یعنی اب وہ انسان کی محفل سے الگ ہو گیا، انسانیت کے حدود سے وہ بڑھ گیا، آگے بڑھ گیا، لہذا وہ ظاہر نمونہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارا المیہ ہے، ٹیگور نے کہا ہمارے سماج کا یہ المیہ ہے، لہذا یہ سماج ناکام و فیل ہو گیا۔ حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ٹیگور جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کو برپا کیا، فکر و کاوش کو ایک نظام دیا، اسی نظام کو نظام اسلام کہا جاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے، 23 سال کی مدت میں آپ نے اللہ کے حکم کو کر کے دکھایا۔ اللہ کی طرف سے حکم آیا نماز پڑھو، کیسے پڑھیں، کتنے وقت پڑھیں، کتنی رکعتیں پڑھیں، اس کی شکل کیا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کر کے دکھایا، اور یہ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح نماز مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو جب 7 سال کے ہو جائیں تو مسجد لے آؤ، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو اگر آنے میں کوتاہی کریں تو ان کی پٹائی کرو۔ مسجد آئیں گے تو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے، کس طرح نماز پڑھی جاتی ہے، دیکھ کر کے ان کو نماز پڑھنے آئے گا، پہلے عادت ہوگی، یہی عبادت بن جائے گی۔ تو صرف فکر کا نام اسلام نہیں ہے، کوئی فلسفہ نہیں ہے کہ فکری کاوش کے بساط پہ ایک بہتر انوکھا پھول کھلا دیا جائے اور اس کو ہم اسلام کہیں، نہیں، وہ عملی میدان ہے، وہ عملی پیکر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک شخص آئے اور سلام کیا اور نماز پڑھنے لگے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب واپس ہوئے، صلی فإنک لم تصلی، صلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھو، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر گئے نماز پڑھی انہوں نے، نماز پڑھنے کے بعد پھر واپس ہوئے، پھر اللہ کے رسول نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، صلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھو، نماز ابھی نہیں پڑھی۔ پھر گئے، پھر نماز پڑھ رہے ہیں، پھر واپس ہو رہے ہیں، پھر حضور نے ہی فرمایا صلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ انہوں نے کہا حضور مجھے جیسی نماز آ رہی تھی میں نے وہ نماز پڑھ لی، اب اس کے علاوہ نماز کس طرح پڑھیں آپ ہمیں بتا دیجیے۔ اللہ کے رسول یہ چاہ رہے تھے کہ اللہ کا یہ بندہ یہ کہے کہ ہمیں نماز نہیں آ رہی، میں اس کو سمجھا دوں۔ ناظرین، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد پھر ہم آپ سے مخاطب ہوں گے۔ شیخ عبد الہادی عمری ڈالیں گے روشنی دین کو سمجھنے کے مؤثر، مفید اور فرسٹ ہینڈ جو ذرائع ہیں، ان میں سے قرآن کے بعد حدیث یہ مؤثر ذریعہ ہے۔ باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی، پاکیزگی کا جو تصور پیش کیا، آج پوری دنیا جو تصور پیش کر رہی اس سے بہت آگے کا تصور ہے۔ کامیابی اور اصول کی۔ جب حدیث میں ایک چیز کلیئر ہو گئی، فل اسٹاپ، آپ کو کسی کی کوئی اوپینین کی اب ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نبی نے جو فرما دیا وہ حرف آخر، تاکہ ہر دور میں مسلمانوں کو ملے صحیح دین رب کے کرم سے۔ حدیث کہہ رہی ہے جائز ہے، جائز ہے، بس ختم۔ آؤ
हदीस समझें। हर पीर, बुध और जुम्मा रात 9 बजे और दोबारा सुबह 6:30 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर। Dialogue, discussion, debate, rebuttal, conclusion. Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words in Crossfire. हर इतवार रात 8:30 बजे और दोबारा सुबह 8:30 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर। अहादिस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अबू मसूद अंसारी रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो नेकी की राह दिखाएगा तो उसको उतना ही सवाब मिलेगा जितना नेकी करने वाले को। सही मुस्लिम जिल्द नंबर 3 किताबुल इमारा बाब नंबर 791 हदीस नंबर 4665। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि देखो, नमाज के लिए तुम इस तरह से खड़े हो, इस तरह से रुकू करो, इस तरह से सजदा करो, सजदे के दरमियान इस तरह बैठो और इस तरह तहिया पढ़ने के लिए बैठो, तुम्हारी नमाज इस तरह से होगी। नमाज का तरीक़ा हुजूर ने बताया है। लिहाजा इस्लाम एक निज़ाम अता करता है, अमली उसके खद्दुखाल को वादे करता है। अखलाकियात, माशियात, सियासियात और तमद्दुन व तहज़ीब के जितने गहवारे हैं उसमें उसकी रहनुमाई, उसकी हिदायतें, उसकी फ़िक्री का विषय अमली पैकर में मौजूद है। लिहाजा जब फ़िक्र निज़ाम से जुड़ जाता है, फ़िक्र निज़ाम की गोद में आ जाता है, फ़िक्र निज़ाम के सोते में शामिल हो जाता है, तो वो सरमदी ज़िंदगी का हामिल हो जाता है। लिहाजा इस्लाम एक ऐसा निज़ाम हयात है जो हमारी हयात की कदरों को उजागर करता है, जिससे हमारी ज़िंदगी की कदरें बढ़ती हैं, कदरें पनपती हैं, कदरों के अंदर बेलबूटे नज़र आते हैं, कदरों का एक गुलिस्तां तामीर होता चला जाता है। इस्लाम वो निज़ाम हयात है जिसमें एक एक फ़र्द को ज़िंदगी के उसूल सिखाए गए हैं, बताए गए हैं, सुझाए गए हैं और उसके ज़रिए इस्लाम का चमन आरास्ता किया गया है। अल्लाह के रसूल अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक मक्का मुकर्रमा में थे, 13 साल की ज़िंदगी इंतहाई कैद-ओ-बंद की ज़िंदगी थी। 3 साल शेब अबी तालिब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुक़य्यद रहे। मक्के वालों की तरफ से शादी ब्याह पर पाबंदी, ख़रीद व फ़रोख्त पर पाबंदी, गुफ्तगू करने पर पाबंदी, ताल्लुकात जोड़ने पे पाबंदी, ऐसी सख्त सूरत हाल थी। लेकिन अल्लाह के इस निज़ाम को बर्पा करने के लिए आक़ाए रिसालत अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आपके महबूब रफ़क़ा असहाब ने और आपके चाहने वालों ने आपका साथ दिया और इसको फ़रोग़ देने के लिए, इस निज़ाम को आम करने के लिए, इसकी इफ़ादियत, नाफ़ियत, सालहियत और सलाहियत को कायम करने के लिए इस क़ुरबानी से इन मुक़द्दसाने बारगाह ने कोई दरेग़ नहीं किया। लेकिन उसी मक्के से आप जब निकल रहे हैं, जब हिजरत का वादा आपसे किया जा रहा है, हिजरत का हुक्म दिया जा रहा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए उनकी पार्लियामेंट में ये मशवरा हो चुका है कि मोहम्मद को कत्ल कर दिया जाए, एक फ़र्द कत्ल ना करे बल्कि मक्के के तमाम कबाइल के एक एक नौजवान को मुंतखब किया जाए और सब बैक वक्त जो है तलवार से आप पर वार करें और कत्ल किया जाए, ताकि बनु हाशिम खून बहा का मुतालबा न कर सकें और वो किसी को ख़ास करके ना कह सके फ़रा कातिल है, पूरा मक्का इसमें शरीक हो जाए। लिहाजा इसके लिए रात में आपके दौलत कदे का मुहासरा किया गया, चारों तरफ से घेर लिया गया। जिस दरवाज़े से आपको निकलना, उस दरवाज़े पे नौजवान शमशीर बुर्रा लिए हुए खड़े हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको आगाह किया और हुक्म दिया कि निकल जाएं।
آپ نے دیکھا کہ تلواریں سوتی ہوئی ہیں، برہنہ تلواریں لیے ہوئے کھڑے ہیں، ایک اشارے کی دیر ہے، لیکن اللہ کا نبی، اللہ کے رسول ان کے درمیان سے نکل رہا ہے، اور سورہ یاسین کی ابتدائی آیتیں پڑھتے ہوئے آپ نکل گئے۔ آپ نے ایک مشت خاک اٹھائی اور ان کے سروں پہ ڈالا اور نکل گیا، ان کو پتہ بھی نہیں چلا۔ ان کی نگاہیں چودھیا گئیں، ان کی آنکھیں مات پڑ گئیں۔ اللہ کے رسول وہاں سے نکل گئے، حضرت علی کو اپنے بستر پہ لٹا گئے اور ان کو تاکید کر گئے کہ دیکھو جو امانتیں انہوں نے رکھی ہیں، آپ ہی کو امین سمجھتے تھے، آپ ہی کو صادق سمجھتے تھے، آپ ہی کے پاس مکے والے امانتیں رکھتے تھے، یعنی آپ کے ہاں گویا کہ سارا شیئر ان کا موجود تھا، سارا سرمایہ ان کا موجود تھا، اور آپ ہی سے دشمنی کر رہے تھے۔ لوگوں بتاؤ، ذرا سوچو کہ جس سے دشمنی کی جائے، جس کے خلاف فرض سرائی کی جائے، اور اسی کے پاس سرمایہ بھی ان کا ہو اور وہ اس کو تحفظ دے، اس کی حفاظت کرے، ایسی کوئی مثال لائی جا سکتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی یہ ساری امانتیں جن کی ہیں ان کو واپس کر کے تم مدینہ منورہ آنا، میں جا رہا ہوں۔ آپ نکل گئے، حضرت علی نے وہ ساری امانتیں واپس کی جن کی تھیں، اور پھر آپ نے ہجرت کی۔ یہ وہ نظام حیات ہے جسے زندگی ملتی ہے، تابندگی ملتی ہے، روشنی ملتی ہے، درخشندگی ملتی ہے۔ جہل اور دلال کے مرغولے چھٹتے چلے جاتے ہیں اور روشنی عام ہوتی چلی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا برپا کیا ہوا یہ نظام ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اسلام کے علاوہ اگر کوئی اور دین، مذہب، نظام کوئی تلاش کرے گا، ہرگز ہرگز اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، ہرگز ہرگز اس کو نہیں تسلیم کیا جائے گا۔ صرف اسلام ہے، اللہ کے نزدیک وہی قابل قبول ہے، وہی نظام اللہ کو پسند ہے، وہی طریقہ اللہ کو پیارا ہے، اسی کی شناخت کے ساتھ انسان سرخرو ہوگا آخرت میں۔ لہذا آج کا کوئی فلسفہ، سائنس کی کوئی ایجاد اور اختراع، سائنسی انکشافات اس نظام حیات میں خارج نہیں ہیں، بلکہ سائنسی انکشافات سے اس نظام کو اور زیادہ روشنی اور زیادہ جمال اور حسن حاصل ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا یہ نظام کہیں ٹکراؤ نہیں ہے، سائنس سے، علم سے اس نظام حیات کو ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ یہ نظام حیات کو فروغ ہوا ہے اسی علم کی دریوزہ گری سے، اسی علم کی دہلیز سے۔ آپ کو معلوم ہی ہے کہ اس نظام کو برپا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے آقائے رسالت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ آپ کی بعثت ہو رہی ہے، جبریل امین غار حرا میں تشریف لا رہے ہیں، جو صدیوں سے گویا منتظر ہیں کہ اللہ کے رسول کو رسالت ملنے والی ہے، اور جب وہاں وہ پہنچ رہے ہیں اور آ کر کے آپ کو سینے سے انہوں نے چمٹا لیا، ایک دفعہ چمٹایا، دو دفعہ چمٹایا، تین دفعہ چمٹایا، اور کہتے رہے اقرا اقرا۔ اللہ کے رسول فرماتے رہے ما انا بقاری، ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں۔ لیکن جب حضرت جبریل امین نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، تو حضرت جبریل امین نے یہ آیتیں پڑھ کر جب سنائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا پڑھنے کو، فوراً آپ پڑھنے لگے۔ گویا اس بات کی دلیل تھی، اور رہتی دنیا تک ایک ایک فرد کے لیے یہ رہنما اصول ہے کہ وہ علم نافع ہے جو اللہ کے نام سے شروع کیا جائے، وہ بابرکت ہے جو اللہ کے نام سے شروع کیا جائے، سماج اس سے بنے گا، معاشرہ اس سے تعمیر ہوگا، قدریں اجاگر اس کے ذریعے ہوں گی، امن و امان و چین اور راستی اور صلح اور آشتی کی ساری بنیادیں اسی پر قائم کی جائیں گی۔ اگر اس سے ہٹ کر کے کوئی اور کوشش کی گئی تو ناکامیاں ہاتھ آئیں گی۔ آج دنیا جو جوجھ رہی ہے، آج دنیا جو پریشان ہے، آج پوری دنیا کے اندر جو تباہی کے خیمے لگے ہوئے ہیں، آج ساری دنیا سے روشنی غائب ہوتی چلی جا رہی ہے، معاشرہ بگڑتا چلا جا رہا ہے، گھروں سے امن و امان جا رہا ہے، محلوں میں آگ لگی ہوئی ہے، شہروں میں وہ شعلے اٹھ رہے ہیں، اور ایک دوسرے سے ٹکراؤ کی فضا پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ آج ایسے وقت میں صرف اس لیے کہ ہم نے اس نظام حیات سے گریز کیا ہے جو امن کی بنیاد پہ ہے، امان کی بنیاد پہ ہے، صلح و آشتی کی بنیاد پہ ہے، ایک دوسرے کے کام آنے کی بنیاد پہ ہے، ہمدردی و مہربانی کی بنیاد پہ ہے، اور اللہ سے مخلوق کو جوڑنے کی بنیاد پہ ہے۔ لہذا حضرات،
اس بات پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. اللہ نے ہمیں اس دین سے نوازا ہے, ہمیں نسرن بعد نسرن گویا وراثتاً یہ دولت ملی ہے. اگر ہم اس کی قدر نہیں کریں گے تو کل کیا جواب دیں گے؟ ہم کہاں جائیں گے؟ کس کے سامنے جائیں گے؟ جن کو نہیں, ہمارا فرض تھا کہ ہم ان کے پاس جاتے, ہمارا فریضہ یہ تھا کنتم خیر امت اخرجت للناس کے تحت کہ ہم ساری امت کو, ساری قوم کو جا کر کے بتاتے اور ان کو سمجھاتے. لیکن افسوس ہے کہ ہم خود ہی نہیں سمجھ سکے, اور موقع جو ملا ہے ہم موقع سے فائدہ اٹھانا نہیں چاہ رہے ہیں. لہذا اس جہل اور ضلال سے بھری ہوئی دنیا کے اندر, اس تاریکی میں بھٹکتی ہوئی دنیا کو ہمیں راستہ دکھانا ہے. اور اب کوئی نبی آنے والا نہیں, کوئی پیغمبر آنے والا نہیں, کوئی نئی کتاب آنے والی نہیں. یاد رکھیے, یہ انقلاب آپ کو برپا کرنا ہے, یہ انقلاب آپ کو لانا ہے, یہ انقلاب کا سور آپ کو پھونکنا ہے, اور انقلاب کا یہ بوق و نقارہ آپ کو بجانا ہے. لہذا اس کے لیے آپ تیار ہوئیے اور اس نظام حیات کو